بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ کیسر انجم IPP نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ ہم آپ کو ہر پروگرام سے پہلے دستک پروگرام شروع کرنے کی کیوں کوشش کی گئی، کیوں ہم نے ایک پلان کیا کہ ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے، ایک ایسا پروگرام پیش کیا جائے جس میں ہم عوام کے مسائل کو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بے حس انسانوں تک پہنچایا جائے۔ اس وقت نہ صرف وطن عزیز پاکستان بلکہ ساری دنیا میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سیکس سکینڈل کے قصے جنگل کی آگ کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ نہ صرف پاکستان کا میڈیا، سوشل میڈیا اور سماجی حلقے اس اہم افسوسناک سکینڈل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عالمی میڈیا بھی اس موضوع پہ پاکستان کے اس مشہور ترین اور تکلیف دہ سکینڈل کے بارے میں اپنی رپورٹس پیش کر رہا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پاکستان کی تاریخ تو یہ ہے کہ یہاں بڑا شور و گل ہوتا ہے، خبریں چھپتی ہیں، ٹی وی چینلز پہ رپورٹس پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد قانون حرکت میں آتا ہے، لیکن اتنا طاقتور ہے ہمارے ملک کا کہ وہ خبریں دم توڑ دیتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس شواہد ہوتے ہیں یا شاہد ہوتے ہیں، جن کے علم میں اس قسم کے روح فرسا سکینڈلز ان کے نالج میں ہوتا ہے یا حقیقت ہوتی ہے، ان کو یا تو خاموش کر دیا جاتا ہے یا ان کو اس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکا جاتا ہے کہ وہ خاموش تماشائی بن کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہاولپور کی یونیورسٹی میں، جس کا نام اسلامیہ یونیورسٹی ہے، اسلامک ریپبلک پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی جہاں 35,000 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں۔ 5,500 نازیبا ویڈیوز ایک اہم ذمہ دار شخص جو کہ چیف سیکورٹی آفیسر آرمی سے ریٹائر ہوا اور پھر اس کو یونیورسٹی میں جاب ملی چیف سیکورٹی آفیسر کی، اس شخص نے کیا گل کھلائے، کیا گند گھولا، کتنی عصمتیں پامال کیں، کتنے گھر اجاڑے، کتنے ماؤں کی آنکھوں کو نم کیا، کتنے بھائیوں کو شرمندہ کیا، کتنے باپ چھپ چھپ کے روئے کہ کاش ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے یونیورسٹی نہ بھیجتے۔ اس حقیقت سے انکار کیا نہیں جا سکتا کہ وہ لڑکیاں جن کے نازیبا ویڈیوز نہیں بھی ہیں، ان کو بھی بہت بڑی تعداد میں یونیورسٹی جانے سے روک دیا گیا۔ ہر لمحہ ایک عجیب سا تماشا ہے، ہر لمحہ ہر روز کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور پھر نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو ہماری قسمت کے فیصلہ کرنے کے لیے ہم ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، مقدس ووٹ، یہ ووٹ ہم اس لیے ڈالتے ہیں، اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وطن،
ہماری عوام جو غموں کی دنیا میں غموں کی آتشفشاں کے سامنے کھڑی ہے ان کے مسائل حل کیے جائیں. لیکن پنجابی کی مثال ہے کہ واڑی اگر کھیت نو کھا جائے تو باقی کتھے کی بچے. جن صحافیوں نے اس اہم ایشو کو عوام تک پہنچایا ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، جس کی مثال ایئر وائی کے معروف اینکر سینئر تجزیہ کار سرعام کے وہ عظیم شخص جنہوں نے بہت سارے بے نقاب کیے سیکنڈلز اور کلمہ حق کہنے سے بات نہیں آئے. جناب محترم طارق بشیر صاحب کاف لیگ کے اہم عہدے پہ فائز، وفاقی وزیر، بہت بڑے زمیندار، جن کا بیٹا ولی داد اس سیکنڈل میں سر فہرست ہے. جرم سید اقرار الحسن کا یہ ہے کہ اس نے حق سچ کی آواز دنیا تک پہنچائی اور ان کو برملا دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہارے بچوں کو اور تمہیں ہمیشہ کی موت سلا دیا جائے گا. یہ ہے ہمارا وطن عزیز جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں سہاگنوں کے سہاگ لٹے، کتنی بہنوں کے بھائی کام آ گئے، کتنی ماؤں نے اپنے لخت جگر اور اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا. یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے ہم نے بڑی قربانی دی، اور یہ ہے وہ پاکستان جہاں جنگل کا قانون ہے، جہاں انسان اتنا سستا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. یہاں تو مرنا بھی مشکل اور جینا بھی مشکل. کیا اتنا بڑا ویڈیو سیکنڈل جو سیکس سیکنڈل کے نام سے مشہور ہے، ہماری بچیاں اور ہمارے بچے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مافیا جو ان کو منشیات کا عادی بنا کے ان سے وہ کچھ کرواتا ہے جو ہمارا معاشرہ، ہماری شریعت اور ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. ہر روز کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور نہ جانے کتنے باپ جب یہ وائرل ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے یا ان کو کوئی بتاتا ہوگا تو وہ ہر لمحہ جیتے اور ہر لمحہ مرتے ہوں گے. یہ بھی یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکیاں جن کی ویڈیوز وائرل ہوئیں یا وہ جو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی، ان میں سے کئی لڑکیوں یا تو موت کی نیند خود کو سلانے کے لیے تیار کر رہی ہوں گی، اور یہ بھی کوئی خبر نہیں کہ شاید کچھ خودکشی کر چکی ہوں لیکن وہ ابھی میڈیا کی نظر میں نہ آئی ہوں. سوال کرتا ہوں میں اس سماج کے ٹھیکیداروں سے کہ کیا ہم لوگ آپ کو اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد بچیوں کی عزت کو داغدار کرے، عصمتوں کی چادروں کو تار تار کرے؟ خدا کے لیے سوچئے کہ کیا ہم ایک اسلامی ملک کے باشندے ہیں؟ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. عوام تو پہلے ہی مہنگائی کے دلدل میں سسک رہی ہے. اب کیا مائیں، کیا باپ یا کوئی بھائی اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی بھیجیں گے؟ سوال ہے یہ آپ سے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. مجھے ایک امریکہ کی ہماری بڑی اچھی دوست ہیں جو جان رابرٹ پاورز یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی رہی ہیں، سین ڈیاگو سے ان کا تعلق ہے اور آج کل وہ واشنگٹن میں ہے. انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کے ملتان کے آگے ایک یونیورسٹی ہے بہاولپور کی، وہاں یہ سب کچھ ہوا ہے،
میں شرم کے مارے جواب ہی نہ دے پایا، اور اس نے مجھے امریکہ کی چند اخبارات کے تراشے بھیجے، جس میں سے سین ڈیاگو ٹائمز، لاس اینجلس ٹائم، جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا لکھا تھا، وہ تو آزاد لوگ ہیں، وہ تو کھل کے لکھتے ہیں۔ تو میرا سر شرم سے جھک گیا کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، ریٹائرڈ میجر اعجاز شاہ پہ، خود کو سید بھی کہتا ہے۔ سید تو مظلوم ہوتے ہیں، ظالم نہیں۔ یہ کیسا سید ہے کہ جس نے اتنا گھنونا کام کیا کہ ہماری روح تک لرز رہی ہے۔ اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ پاک آرمی میں خدمات حاصل کرنے کے بعد اس کو ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی، اور اس نے کیا گل کھلائے۔ دکھ ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ سن کے اور یہ ویڈیو دیکھ کے۔ اب ہم نے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، سوشل میڈیا سے بھی اور دوسرے میڈیا والوں سے بھی، کہ خدا کے واسطے آپ کو قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ آپ بھی بہنوں والے ہوں گے، بیٹیوں والے ہوں گے، اس نازک ایشو کو، اس سیکنڈل کو یہیں دبا دیں، چونکہ بہت جگہ سائی ہو چکی، بہت دکھ اور اذیت سے ان کے ماں باپ گزر چکے جو اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ ہمیں سب کو اب اس موضوع کو ختم کرنا ہوگا تاکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی پابندی دوسری بچیوں پہ نہ لگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور جو بچیاں بے گناہ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے راستے کھلیں اور دوبارہ وہ یونیورسٹی جائیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اللہ میاں ہمیں نیکی کی ہدایت دے، اور وہ ظالم لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، لوگوں کی عزتوں کو روندا، اللہ تبارک تعالی ان کو اتنا عبرت ناک سزا دے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آمین۔